قل للذین آمنوا، آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، درگزر کرے ان لوگوں سے جو مانتے نہیں ہیں خدا کے احسانات کے دن۔ اصل میں مضامین قرآن اور مقالات آیات بینات سن کر سمجھ کر آدمی کا غیظ و غضب بڑھتا ہے، تو حق تعالیٰ نے کہا نہیں، بس حدود میں رہو، حدود میں رہو۔ اے تبلیغ والے، فلاں امریکہ کا صدر بغیر ایمان کے چلا گیا، ہم سے پوچھا جائے گا بولا ہے للو پلو، تو یہ قدری اور جبری بنا ہوا ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہے، حال میں اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت دلا دی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو مسلمان کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارا فرض ہے شرق اور غرب کو آگاہ کرنا محمدی تعلیمات سے، ختم نبوت سے اور قرآن کی تعلیمات سے، لیکن کسی کے انجام و عاقبت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ رونا دھونا ایسے یہ نہ مکاروں کا طریقہ ہے، نہ سمجھو کا۔ اصل میں بعض چیزوں کے سرحدات ملی ہوئی ہے، ضمیر بھائی غور کرو ذرا۔ سرحدات ملنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دین پر خرچ کر رہا ہے، دوسرا آدمی دین پر خرچ کرنا اچھا نہیں سمجھتا ہے، تو دین والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخی، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فضول خرچ، فضول خرچ۔ تو اصل میں سخا اور اسراف کے درمیان میں کچھ میل جول ہے۔ اب ایک آدمی کفایت کرتا ہے یعنی گزارا کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بخیل ہے، کیونکہ کفایت اور بخل کے سرحدات مل رہے ہیں۔ علماء نے علم کلام کی جو طویل و عریض داستانیں اور کتابیں لکھی ہے، ان میں اس قسم کے فروق واضح فرمائے ہیں۔ آپ تو دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تبلیغ والے یا اس قسم کے صوفیاء جو لوگوں کے غم اور فکر کرتے ہیں، ان میں جبر اور قدر آ گیا، جبریہ و قدریہ، جہالت کی وجہ سے۔ اور علماء کہتے ہیں بھائی جو خدا نے کرنا ہے سو وہی ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعطل ہے، معطلہ کہلاتا ہے۔ نہیں، آپ کا کیا کام تھا؟ وہ تو ہوا کیا؟ آپ نے بھی تو اپنا کام کرنا تھا۔ توکل، اب توکل اور تعطل کے درمیان شراکت حدود ہے۔ اس علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ اسباب ترک کرنا توکل نہیں ہے بلکہ تعطل ہے اور حرام ناجائز ہے، اور اسباب استعمال کرنا اور اعتماد نہ کرنا، اعتماد مسبب پر کرنا، یہ توکل ہے۔ وشاورہم فی الامر، دیکھیں ذرا، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، صحابہ سے مشورہ ضرور کریں، لیکن جب کرنے لگے تو عزم اور ارادہ توکل صرف اللہ پر۔